اس کے چہرے کو نظروں کے فوکس میں رکھے وہ اس کے بے حد قریب کھڑا تھا، اتنا کہ اس کی سانسیں اس کے چہرے پہ محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی سانسوں کی تپش سے مرنے کو ہو گئی تھی، کانپتے ہونٹ، لرزتے پلکیں، شبنم سے بھیگا چہرہ، مدھم سانسیں، دل فریب اورنج اور سبز لباس میں ملبوس وجود اس کے اندر کی آگ کو بڑھا گیا۔ یہ انداز تو اپیل کرنے والے ہیں، پھر شکوہ کیسا؟ اس کے اندر کی ساری تپش اس کے زمانی لہجے میں سمٹ آئی۔ اس کی آنکھیں اس کی بات سن کے پٹ سے کھل گئی، لیکن اس کی نظروں کا سامنا کرتے ہی وہ نگاہیں چرا گئی۔ اس کا سلگتا لہجہ اس کے دل کی دھڑکن بڑھا گیا، اور پھر یکلہت وہ دھڑکن تھمی جب اس نے بڑھتے ہوئے اس کے بدلتی آنکھوں پہ اپنے سلگتے لب رکھ دیے۔ اس نے سانس روکتے اس کے شرٹ کو دبوچا گویا خود کو سہارا دیا ہو۔ ڈرنا تو مجھے چاہیے لیکن ڈر آپ رہی ہیں۔ اس کی آواز پہ اس نے آنکھیں اور زور سے میچی۔ نہ کرے لیزے، صبر تو صبر ہے، ہر بار نہیں ہوتا۔ اس کے معنی ہیزی لہجے پہ اس نے فوراً آنکھیں کھولی اور سر سے پیچھے ہوتی سر سے نکلنے لگی۔ اس کا چہرہ سرخ انگارا ہو رہا تھا، بدن لرز رہا تھا۔ آپ ایسی باتیں مجھ سے نہ کیا کرے، دور دور رہیں مجھ سے۔ اس نے بمشکل بات ختم کی۔ اس کے بعد پہ اس کی بمیں تن سے کی، چہرہ شدت سے سرخ پڑ گیا۔ وہ آگے بڑھا، اس کا بازو زور سے پکڑ اپنی طرف کھینچا۔ وہ سیدھی اس کے مضبوط سینے سے ٹکرائی۔ وہ حواس بہتا سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگی جس پہ غیظ و غضب پھیلا تھا۔ آج کے بعد اگر کبھی دور جانے کی بات کی تو میں جان لے لوں گا، آپ کی بھی اور اپنی بھی۔ اس کی غیظ سے بڑی آواز پہ وہ کانپی۔ یہ اذیت دینا اور لینا بند کرے، میرے ضبط کا امتحان مت لیا کرے۔ جس دن یہ ٹوٹا آپ بری طرح سے پچھتائیں گی، کیونکہ میں ایک ایک لمحے کی اذیت کا بدلہ لوں گا، سود سمیت۔ اس کے کان کے لو کو ہلکا سا چھوتا ہوا بولا۔ اس کے لفظوں نے اس کے اندر سارا سہمگی کی لہر دوڑا دی۔ اس کا دل پھوٹ پھوٹ کے رونے کو کرنے لگا کہ اس سے کیسے بچے جو آج اس کے لیے ایک سلگتا امتحان ثابت ہو رہا تھا۔ سوری، آج کے بعد نہیں کروں گی۔ کمرے میں آنے سے آپ پلیز پیچھے ہونا، اس نے التجا کی۔ اس کے التجا کا الٹا اثر ہوا، وہ اور قریب ہوا اور دونوں بازو سے جگڑا۔ اس کا دل حلق میں اٹکا۔ غلطی کی ہے تو سزا تو ملے گی، محمول لہجے میں کہتے اس نے بازو کا شکنجہ مضبوط کیا۔ وہ تڑپ گئی۔ شام مجھے بھوک لگی ہے، وہ بوکھلاہٹ میں نہ جانے کیا بول گئی۔ وہ سیدھا ہوا اور بویں اچکاتے اسے دیکھا، پھر اسے چھوڑا۔ جائیے کھائیے کھانا، اس نے سنجیدگی سے کہا تو وہ سر پٹ بھاگی بے ہمگم کہکو اور چیخوں سے۔ اس ناگوار ماحول میں وہ سگریٹ کی کش لیتا ان کو گو رہا تھا۔ زمین کھا گئی اسے، گئی کہاں وہ سالی جو تم لوگ اسے ڈھونڈ نہیں پا رہے۔ اس کا غصہ آسمان کو چھونے لگا، وہ غلیظ گالیاں بکنے لگا۔ ہم نے پوری کوشش کی ہے سر، لیکن اس کا کہیں پتہ نہیں۔ ایک نے بولنے کی ہمت کی، تم لوگ کسی کام کے نہیں۔ یہ کون ہے جو پیچھے پڑا ہے؟ پہلی میری جیل، اس کے بعد اس کی رہائی اور پھر اس ذلیل عورت کی شادی۔ اس نے دانت پیسے۔ اتنے دنوں سے بعد اس کی شادی کی خبر تھی۔ ایک منٹ، کہیں یہ سب اس کا شوہر تو نہیں کر رہا؟ وہ چونکا، سر نہیں پتا۔ پتہ کرو، 2 دن میں پتہ کرو اس کی شادی کس سے ہوئی۔ کیا کہتا ہے وہ؟ اس نے انہیں آرڈر دیتے ہوئے فارغ کیا، جبکہ خود ایک نمبر ملا کے کال میں مصروف ہو گیا۔ آج 2 دن بعد ان کے فارم ہاؤس سے واپسی ہوئی تھی۔ وہ سب لاؤنج میں بیٹھے تھے جب ماما کی آواز پہ سب چونکے۔ مہرو بیٹا، صبح آپ ریڈی رہنا، ارمغان کے گھر والے آئیں گے۔ ان کی آواز پہ جہاں اس کا دل تھما وہی اندر آتے خان کے قدم بھی رکے۔ ارے واہ، مہرو کی شادی کب ہوگی؟ یہ شادی ماما کس سے ہے شادی؟ اور کب ہماری بہنا بننے کی دلہنیاں؟ سب کی مختلف آوازیں ڈگمگانے لگی۔ وہ ناقابل فہم نظروں سے ماما کو دیکھے گئی۔ لیکن ماما، میں نے بتایا۔ اس نے کچھ کہنا چاہا جب جہاں کے اشارے پہ رک سی گئی۔ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھا، لیکن اس کا دل اندر ہی اندر لرزتا دہائیاں دینے لگا۔ وہ سب سے ایکسکیوز کرتی باہر کو بھاگی، لیکن وہاں کھڑے خان سے نظریں جا ٹکرائی۔ لفظوں کے تیر چلاتی وہ شکوہ کے نگاہوں سے اسے زخمی کرتی باہر کو بھاگے۔ مجھے کل بائک کی طرف جانا ہے۔ وہ جو لیٹنے کی تیاری میں تھا کچھ فاصلے سے آتی ملائم آواز پہ رکا۔ اوکے خان، لے جائے گا، صبح اور شام کو لے آئے گا۔ اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ نہیں، مجھے رکنا ہے ادھر بہت سے دن۔ وہ جلدی سے بولی۔ صبح جائیے گا اور شام کو واپسی، دیٹس اٹ، اس نے پرسکون انداز میں کہا اور دراز ہو گیا۔ کیوں؟ مجھے نہیں پتا، میں نے رکنا ہے، وہ ہفکی سے بولی، کیونکہ مجھے آپ ہر شام میری واپسی پہ گھر پہ چاہیے۔ اس نے سکون سے اسے بے سکون کیا۔ مجھے کچھ نہیں پتا، میں ضرور کروں گی، وہ ضدی لہجے میں بولی۔ اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا لیزے، اس لیے ضد کرنا بیکار ہے، اس نے اسے دیکھتے رسان سے کہا۔ دیکھیں گے،
وہ اسی لہجے میں بولتی لیٹ گئی۔ اس میں آج وہی علیزے فٹ ہوئی تھی جو بھائیوں سے ضد کر کے کام کرواتی تھی۔ آج صبح ناشتہ کرنے اس کے جانے تک وہ پرسکون نہیں اور جانے کی بات تک نہ کی، لیکن اس کے روانہ ہوتے ہی وہ دادو اور ماما کی طرف آئی۔ ماما وہ بھائی کی طرف چلی جاؤں، ان سے اجازت لے لی۔ وہ اپنے محسوس دھیمے لہجے میں بولی۔ ہاں بیٹا ضرور جائیے، وہ پیار سے بولی۔ وہ ماما میں ادھر کچھ دن رکنا چاہتی ہوں، وہ ہولی سے بولی۔ اچھا بیٹا آپ تیار ہوں، میں زوریز کو کہتی وہ آپ کو چھوڑ آتا ہے، اسے شفقت سے کہتی وہ مسکرائی تو وہ پرسکون ہوئی۔ گاڑی شاہ مینشن کے سامنے آ کے رکی تو وہ سہمی نظر سے اسے دیکھنے لگی تو وہ مسکرایا، گویا تسلی دینے کی کوشش کی گئی۔ ریلیکس، کچھ نہیں ہوگا، آپ انجوائے کرو گی، سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں، اس نے اسے تسلی دی اور گاڑی کا دروازہ کھولتے اس کے سر پہ آیا اور دروازہ کھولتے اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا۔ اس نے بوکھلاتے ایک نظر اس کے چہرے پہ اور پھر ایک نظر سامنے پھیلے ہاتھ پہ ڈالی۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ اپنا نازک ہاتھ اس کے مضبوط ہاتھ میں دیا تو وہ دوستانہ انداز میں اسے تسلی دینے کو مسکرایا اور پھر آرام سے اس کا ہاتھ تھامتے اندر کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کے اندر کی طرف جاتے قدم لرز رہے تھے۔ وہ سہمی نظر سے ارد گرد کو دیکھتے اندر کی جانب اس کے ساتھ بڑھی تھی۔ لاؤنج میں آتے ہی اس کی نظر سامنے بیٹھی بہت پروقار اور سوبر سی خواتین پڑی، جن میں سے ایک اسے دیکھتے ہی اٹھی اور نرم مسحار سے اس کی طرف دیکھتے بڑھی اور اسے گرم جوشی سے گلے لگائی۔ یہ میری بہت سویٹ سی ماما ہے، وہ ماما ہے، اور یہ سویٹ اینڈ بیوٹیفل سی دادو ہیں، اس نے جتلاتے ہوئے انداز میں ان کا تعارف کروایا۔ اور وہ رہی ینگ سی چچی جو پتہ نہیں چاچو کو کیسے مل گئی۔ اس نے شریر انداز میں اندر آتی آشا کو دیکھتے ٹکرا لگایا تو وہ اسے گھورتے اس سے ملنے لگی۔ اینڈ آل سویٹ لیڈیز، یہ میری بہت پیاری سی دوست ہے، پری ہانس کندہ خدا کا نام لو لیجیے اور کچن سے واپس آ جاؤ۔ ولی نے معمول کے مطابق دہائی دی جسے وہ آرام سے نظر انداز کر گئی۔ بغل سے انداز میں ٹراؤزر اور ٹی شرٹ پہنے، گلے میں مفلر لپیٹے، بالوں کا جوڑا بنائے مسلسل کام کرتے، نہ جانے اس کے من میں کیا سمائی تھی کہ بیٹھے بیٹھے کچن میں آ گئی اور سب کو منع کر دیا کوئی انٹر نہ ہو، اور اب کچن کی ابتر حالت دیکھ کے وہ سر پکڑ کے بیٹھی تھی۔ باہر کیوں ہماری میدو پہ ظلم کرنا چاہتی ہو؟ ہم نہیں کھا سکتے یہ۔ وہ شاید اسے ضد کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ آپ کے لیے کچھ بھی نہیں بن رہا اس لیے چپ کر کے بیٹھی ہے، اس نے تانگ کیے جواب دیا۔ ان کی نوک جھونک پہ باہر سر پکڑ کے بیٹھی وہ تینوں بھی مسکرا دی۔ ہائے تو کیا یہ خطرناک اپنے ہاتھوں کی بنی مکرونیز اور سینڈوچ خدا نخواستہ جہان بائی کو بھیجنے کا تو نہیں ارادہ؟ اس نے اب کی مصنوعی حیرت سے استفسار کیا۔ اس کے کام کرتے ہاتھ ہمیں اور دل پوری قوت سے سکڑا۔ جی نہیں، اس نے دھیمے انداز میں کہا، یہ سب میں اپنے لیے اور بچوں کے لیے بنا رہی۔ رائٹ شہری؟ اس نے ساتھ لگے شہری سے پوچھا۔ یس پپو، اس نے فوراً کہا۔ بس پھر اللہ خیر کرے۔ معزز خواتین، مجھے غریب کو کچھ کھلانے کا ارادہ ہے یا نہیں؟ بھوکا آیا ہے، اس نے آپ کے روئے صحن ان کی جانب موڑا۔ سوری، ہم کچھ بھی کرنے سے قاصر ہیں، کچن میں داخلہ ممنوع ہے اس وقت، الینا نے بے چارگی سے جواب دیا۔ مطلب میں پیٹ پہ کل پڑ لوں؟ اس نے اس بے ساختگی سے کہا کہ سب کے کہہ کے چھوٹ کے۔ ویلکم لٹل اینجل۔ وہ کچھ دیر پہلے ہی خان کے ساتھ گھر میں انٹر ہوا تھا۔ جب اس کی نظر تاشے کے ساتھ آتے نربس سی پڑی پہ پڑی تو عادت کے خلاف نرم لہجے میں گویا ہوا۔ اسے دیکھے وہ پرسکون ہوئی اور مسکرا کے اسے دیکھا۔ کیسی ہو، بور تو نہیں ہوئی؟ اس نے یک لہجے پوچھا۔ نہیں، وہ سب کو دیکھ کے گڑبڑا گئی۔ میں بور ہونا، اتنی اچھی کمپنی ملی، ہم بور ہونے ہی نہیں دیں گے۔ زینی نے اسے پاس بٹھا دے کہا۔ ہاں، سب کے لیے کمپنیاں کھلی ہیں، ایک اس غریب شوہر کا خیال نہیں کہ اسے چائے پانی ہی پوچھ لو۔ اس کا کہکا اچکتے ہوئے اس نے موقع کا فائدہ اٹھایا۔ سب کی دبی دبی سی مسکراہٹ پھیل گئی، وہ ہلچل ہونے لگی۔ سب کے سامنے بالخصوص جہان کی موجودگی میں اس کی فضول گوئی پہ وہ تب سی گئی اور اسے گھورنا چاہا تو اس نے فوراً اپنی بائیں آنکھ دبائی تو وہ شرم سے لال ہو گئی۔ دیکھا ماما، اپنی پھوپھر بیٹی کا کام، میری عزت نہیں اس کی نظر میں۔ اس کی نظر اندازی دے کے اس نے اپیل درج کروائی۔ وہ پاس بیٹھی ان کی نوک جھونک سے محفوظ ہوتے ہوئے ہولے سے مسکرا رہی تھی اور اسے مسکراتا دیکھ کے آریان پرسکون ہو رہا تھا۔ بیٹے ڈیئرسٹ، اب جیسے تانگ کرنے والے شوہر کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، انہوں نے اس کا کان کھینچتے ہوئے کہا تو وہ چیخ اٹھا۔ آپ کے اندر کب سے اپنے ہٹلر بیٹے کی روح آ گئی؟ اس نے دہائی دی سب کے کہہ کے اور اس کی زبردست گوری بے ساہتا تھی۔ علیزے کی دہ جب وہ اسے کافی دیر تلک نظر نہ آئی جبکہ پڑی بھی ادھر تھی
تو اس نے آیت سے استفسار کیا، وہ تو گڑ گئی ہیں صبح سے رہنے کے لیے، آپ کا دل نہیں لگ رہا جو اتنی جلدی بے چین ہو گئے؟ ان کی پہلی بات سن کے اس کی رگیں تن سی گئی اور وہ ان کی شرارت پہ مسکرا بھی نہ سکا۔ علیزے اس کے اندر غصے کا جوار کا پھٹنے لگا۔ وہ ایکسکیوز کرتا، چینج کا کہہ دے، کمرے کی طرف بڑھا۔ غصے سے کھولتے اس نے کمرے کا دروازہ زور سے بند کیا اور ٹہلنے لگا۔ بہت غلط کاری ہیں آپ، میری عزت کا امتحان لے رہی ہیں۔ اس نے زوردار پنچ دروازے پہ مارا۔ علیزے یہ کال ہے تمہاری؟ وہ جو مگن سی اپنے اول جلال خلی میں 3 کمبل لپیٹے فلور کشن پہ بیٹھی، باپ کان کا باؤل ہاتھ میں لیے مووی دیکھنے میں مگن تھی۔ ان کی آواز دینے پہ بالکل بھی متوجہ نہ ہوئی۔ حسب معمول بچہ پارٹی ارد گرد بڑا جماعت ہے، جبکہ سب صوفوں پہ بیٹھے اس کی تسلی کی خاطر بے تحاشا بار بار دیکھی گئی مائی نیم از خان شاہ رخ کی وجہ سے دیکھنے پہ مجبور تھے، کیونکہ اس کی موجودگی میں اگر اس کی کوئی مووی لگی ہو تو مجال ہے کہ کوئی دوسرا چینل لگا یا دیکھے۔ علیزے کال اب کہ انہوں نے جھنجھوڑا تو وہ چونکتے ہوئے ان کے چہرے پہ بکھری مسکراہٹ کو دیکھ کے موبائل پکڑا اور چلاتے ہوئے کان سے لگایا۔ ہیلو۔ پاپ کان منہ میں ہونے کی وجہ سے اس کی مبہم سی آواز نکلی، لیکن دوسری طرف سے آتی آواز پہ اس کی ساری بے نیازی بک سے اڑی۔ وہ پاپ کان اس کے ہاتھ سے چھوٹ کے پڑے۔ جاگیری کیسی ہیں آپ؟ اس کی گمبھیر سی آواز گونجی۔ آواز اس کے حلق میں ہی دم توڑ گئی تھی، لیکن سب کی نظریں خود پہ محسوس کر کے وہ حلق تار کرتی بولی، میں ٹھیک، آپ؟ اس نے بمشکل پوچھا۔ میں بہت خراب، آپ کی ایجاد میں سلگتا ہوا، بے چین، محمول۔ اس کی آنچ دیتی آواز آئی۔ جی وہ حیرت زدہ سی بولی، کیونکہ سب کی نظریں اس پہ تھی۔ کسی سے پوچھ کے آپ کی ہیں؟ وہ بھی رکنے کو۔ اس کی سرد آواز پہ اس کے دھڑکن مدم ہوئی۔ اس نے سب کو دیکھا اور تھوک نکلے بولی، جی سب ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس نے موبائل کو گھورا۔ علیزے اس کے نروٹھے انداز سے تحت پہ اس کا دل سر پر دوڑنے لگا۔ نہیں ابھی رکنا ہے؟ جی ٹھیک ہے، اوکے، اللہ حافظ۔ اس نے خود سے ہی بولتے سب کی نظروں سے بچتے فون بند کر دیا۔ اب وہ دھڑکتے دل سے آنے والے لمحے کا سوچ کے ہی جان جاتی محسوس کر رہی تھی۔ میسج کی بی پہ وہ ڈر کے اچھلی اور ڈرتے ہوئے موبائل دیکھا تو وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ بہت ہو گیا علیزے، اب حساب بے باک کرنے کا وقت ہے۔ تیاری کر لیجئے ان سب پلو کا حساب جب آپ نے طرف آیا ہے۔ مجھے خود سے دور کرنے کی کوشش کی اور سب کچھ سوچ سمیت لوں گا۔ آپ آج تیار کیجئے۔ اس کے پرتپش زمانی الفاظ نے اس کے اندر ایک سرد سے لہر دوڑا دی۔ وہ بکھلاتے ہی موویز چھوڑ دی، اٹھی، نیند آ گئی، بہت زیادہ سونے لگی۔ گڈ نائٹ۔ ان کی حیرت زدہ نگاہوں کو نظر انداز کرتے وہ کمرے کی طرف بھاگی۔ وہ گہری نیند میں مگن خوابوں کے جہاں میں تھی جب اس کی آنکھ کسی کی پرتپش سانسوں اور سلگتے لمس سے کھلی۔ اس کو اپنا چہرہ اور گردن جلتی محسوس ہوئی تو اس نے نیند سے بڑی آنکھیں کھولنے کی کوشش کی۔ اس کی نگاہیں خود پہ مکمل جھکے وجود سے ٹکرائی تو حیرت اور خوف کی زیادتی سے پھٹنے کو ہو گئی۔ اس کا سانس رکنے لگا اور آنکھیں پھٹنے والی ہو گئی۔ اس نے کچھ بولنا چاہا لیکن آواز جیسے حلق میں ہی دم توڑ چکی تھی۔ وہ جان چکا تھا کہ وہ جاگ چکی ہے، اس لیے اس کی گرفت میں اور شدت آ گئی۔ اس نے جھکتے ہوئے شدت سے اس کی بون کالر پہ اپنے لب رکھے۔ اس پرزور لمس پر تڑپ اٹھی اور بولنے کی کوشش کی۔ آپ؟ اس نے بولنا چاہا تو اس نے سر اٹھاتے اس کی حیرت سے پھیلی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی سرخ آنکھوں سے نہ جانے کون سے جذبات لپک رہے تھے کہ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر سی دوڑ گئی۔ آپ پیچھے ہوں؟ اس نے بوکھلاتے اس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھتے اسے پیچھے کرنے کی کوشش کی۔ اس کی یہ مزاحمت اس کے حق میں بہت غلط ثابت ہوئی۔ وہ اس کی دونوں کلائیاں پکڑ کے تکیے سے لگاتے اس پہ جھکا اور اب کی بار اس کا ہدف اس کا کندھا تھا۔ وہ تڑپ اٹھی، وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اپنی بے بسی پر۔ شاہ! اس کے وحشت سے چلانے پر وہ جو اس کے بالوں میں چہرہ چھپائے جھکا تھا ذرا ٹھٹکا، لیکن پڑے نہ ہٹا۔ شاہ میرا سانس بند ہو جائے گا۔ اس نے سسکتے ہوئے التجا کی تو اس پر جھکا۔ وہ وجود سیدھا ہوا۔ نائٹ بلب کی مدھم روشنی میں اسے دیکھا۔ لرزتا بدن، کانپتے لرزتے ہونٹ، بھیگی میچی ہوئی آنکھیں، سرخ پڑتا چہرہ۔ لوز ٹراؤزر اور شرٹ میں ملبوس وہ سراپا اس کے ضبط کا امتحان لے رہا تھا، لیکن اس کی تیز سانسوں نے اسے اس کی کیفیت کا اندازہ لگایا۔ وہ ہولی صلاح بینچ اس کے اوپر سے اٹھا لیکن بیڈ پر ہی بیٹھا رہا۔ اس کے بڑے ہٹتے ہی وہ وہیں چت لیٹی خود کو اس کیفیت سے نکالنے کی کوشش کرنے لگی۔
پھر یکلخت سرد سے اٹھ کے بیٹھ گئی اور بیڈ سے اترتے ہوئے لائٹ آن گئی۔ وہ بھیگتی آنکھوں سے اسے کچھ پل دیکھتی رہی، جو وائٹ شرٹ اور بلو جینز میں ملبوس تھا۔ شرٹ کے سلیوز فولڈ، بلو واسکٹ، بکھرے بال، سرخ آنکھیں۔ اسے نہ جانے کیا ہوا کہ روتے ہوئے اس کے سینے سے آ لگی اور ایک ہاتھ سے اس کے کندھے پہ مسلسل مکے مارنے لگی، جبکہ وہ ویسے ہی کھڑا سکون سے اسے ملاحظہ کر رہا تھا۔ کیوں آئے ہیں ایسے؟ میری جان نکال کے رکھ دی، وعدہ کریں ایسا نہیں کریں گے آئندہ۔ میرا سانس بند ہونے لگا تھا۔ آپ، اس کی بوکھلاتی اٹکتی زبان تب تھمی جب اس نے اپنی پسلیاں ٹوٹی ہوئی محسوس کی۔ اس نے اس کے باتوں کے جواب میں اس کے گرد اپنے بازو کا ایسا حصار قائم کیا کہ وہ مچلنے لگی۔ اس نے فقط اس کے بال میں منہ چھپائے اتنا کہا، کیوں آئی ہیں آپ ایسے؟ ترس کیوں نہیں آتا آپ کو مجھ پہ؟ کیسے رہوں میں آپ کے بنا؟ اٹکنے لگتی ہے میری سانسیں، مجھ سے رہا ہی نہیں جاتا، پلیز۔ وہ ساکت کھڑی اس کے سینے سے لگی اپنی اور اس کی دھڑکنوں کا سنگم محسوس کرنے لگی۔ جہان حیدر شاہ، اس کے ساتھ شادی ہوئی ہے اس کی؟ اس نے فاق چہرے کے ساتھ اپنے سامنے اپنے ساتھیوں سے پوچھا۔ جی سر۔ ایک نے جواب دینے کی کوشش کی تو اس کا زوردار تھپڑ اسے دھول چٹانے پہ مجبور کر گیا۔ وہ اس انسان سے شادی کر کے مجھ سے بچ کے بیٹھی ہے اور تم سب کو علم ہی نہیں۔ تم جانتے ہو یہ انسان کون ہے؟ وہ جسے ملک سے باہر جانے سے روکنے کے لیے آرمی چیف نے اس کی منتیں کی تھی، جو انڈر ورلڈ کے ساتھ کنیکٹڈ تھا۔ اس کے لیے ہر برے انسان کو مسنگ کروانے سے کوئی روک بھی نہیں سکتا، اور تم لوگ۔ اس نے پھر سے سامنے کھڑے بندے کو منہ کاٹ سیدھ کیا، اور تم گھاس چرتے ہو جو تم لوگوں کو علم نہیں۔ مجھے یقین ہے کہ میری ناک تلے سے اس کو بھی وہی نکال کے لے گیا اور میری گرفتاری کے پیچھے بھی یہی تھا۔ اس نے بالوں کو پریشانی سے نوچنے والے انداز میں سوچتے ہوئے کہا، مجھے 24 گھنٹوں کے اندر پتہ کر کے بتاؤ ان کی شادی کیسے ہوئی، یہ ایک دوسرے کو کیسے جانتے؟ اس نے سرخ آنکھوں سے گھورتے ہوئے کہا، اس کی کوئی کمزوری ڈھونڈو، ہر ایک کا کوئی ویک پوائنٹ ہوتا ہے، اس کا بھی ہوگا۔ مجھے ڈھونڈ کے بتا، مجھے یہ دونوں لڑکیاں چاہیے کسی بھی قیمت پر۔ اس نے وسکی کی بوتل سامنے لگے شیشے پہ دے ماری۔ وہ انہیں دفع ہو جانے کا کہہ کر وہ گھونٹ گھونٹ مشروب گلے میں اتارتا۔ نہ جانے کیا سوچنے لگا وہ، جو پری کے ساتھ لان میں اسے گھمانے آئی تھی۔ وہاں کھڑے ہان کو دیکھ کے اس کے قدم اور دل ایک دم سے مدم ہوئے، لیکن پھر اس نے نظر انداز کرتے پری کو لیے مخالف سمت میں قدم بڑھا دیے۔ یہ کون ہے مہرو آپی؟ وہ جو اسے اور اس کی نظر اندازی کو دیکھ چکا تھا۔ پری کے سوال پہ ان دونوں کے قدم ایک ساتھ تھمے۔ اس کے سوال پہ اس نے مڑ کے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور صفاقی سے بولی، یہ جہان لالا کے باڈی گارڈ ہیں۔ اس کی بات پہ اس کی آنکھیں اور دل میں کرچیاں سی چبھی، جبکہ وہ اسی طرح زخمی آنکھوں سے اسے دیکھتی بولی، اور میرا قاتل؟ پھر سے نشتر چبوتی وہ حیران سی پری کو آگے لیے بڑھ گئی، جبکہ وہ اس کے زہریلے لفظوں کے ہزار میں وہی کھڑا تھا۔ یہ جہان لالا کا باڈی گارڈ، میرا قاتل، قاتل قاتل لفظ کہنے والوں کا کچھ نہیں جاتا، سہنے والے کمال کرتے ہیں۔ آپ کیسے آئی ادھر اس وقت؟ اس نے بیڈ پہ نیم دراز اس شاندار شخص پہ ایک چور نگاہ ڈالتے پوچھا۔ آپ کو کہا تھا نا، بات نہ ماننے کی صورت میں خمیازہ بھگتنا ہوگا، تو وہی آپ کو محسوس کروانے آیا تھا۔ اس نے اس کی آنکھوں کے دیکھتے اتنی سنجیدہ انداز میں اتنی زمانی بات کی کہ وہ ایک پل کو ہونک رہ گئی، اور جب اس کی بات کا مفہوم سمجھ میں آیا تو کان کے لو تک سر پھاڑ گئی۔ وہ دلچسپی سے اس کے چہرے کے بدلتے رنگوں کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ وہ میرا مطلب کہ لاگ تھا تو؟ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ فضول دیواریں یا حد بندیاں مجھے آپ تک آنے سے روک سکتی ہیں؟ اس کے سوال پہ اس کا دل دھڑکا اور وہ دل کے ایسی بغاوت پہ اس سے تھپک کے رہ گئی۔ سو جائیے، درا کے وعدے کا پابند کر چکی ہیں جو میں نے کیا نہیں، لیکن یقین کے ساتھ ادھر آ کے سوئیے۔ اس نے سنجیدگی سے اسے بلایا تو وہ دہل کے اسے دیکھنے لگی۔ وہ شروع سے اس کے ساتھ ہی بیڈ شیئر کر رہی تھی، لیکن آج اس کی بے احتیاطی نے اسے دہلا کے رکھ دیا تھا۔ آج اس کی گرفت اور لمس میں اتنی شدت تھی کہ اس کا دل ابھی تک معمول تک نہیں آیا تھا۔ علیزے، مجھے انتہائی قدم اٹھانے پہ مجبور مت کیا کرے، اس نے محسوس سرد انداز میں کہا تو اچھل کے کھڑی ہوئی اور بیڈ کی طرف آتے فوراً بولی، آ رہی ہوں، ناراض کیوں ہو رہے ہیں؟ میں نے اور کدھر جانا، ادھر ہی تو سونا ہے۔ اس کے غصے سے ہائف ہوتی بکھلاتے بہت کچھ بولتی گئی اور جلدی جلدی لیٹ کے کمبل اوڑھتے اس کی طرف دیکھا، گویا بتانا چاہ رہی ہو کہ میں لیٹ گئی، لیکن جب اس کی طرف نگاہ کی تو بہت گہری نظروں سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس کی دھڑکنیں منتشر ہوئی، اس نے فوراً کمبل منہ پر ڈالا اور مٹھیوں میں بھیج لیا۔
علیزے کو بتایا اس کی موجودگی کا۔ اندر سے آتی آواز پہ اس کے قدم ٹھٹکے